اللہ پاک کے ایک برگزیدہ بندے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد حرام میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک ستون کے نیچے ایک شخص کو دیکھا جو قریباً ننگا پڑا تھا اور غمزدہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اس کے قریب ہو کر اسے سلام کیا اور اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں غریب الوطن مسافر ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، جس کا میں مطلوب ہوں اسی سے بھاگا ہوا ہوں۔ اس شخص کی مراد یہ تھی کہ شیطان اور جنت دوزخ سے بھاگا ہوا ہوں۔ حضرت نے اس سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ رو پڑا اور اس کے رونے کی وجہ سے حضرت بھی رو پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ فوت ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر چادر ڈال کر اسے چھپا دیا اور کفن کی تلاش میں نکلے۔ جب وہ واپس آئے تو اس کو وہاں نہ پایا۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، سبحان اللہ، مجھ سے پہلے یہاں کون آیا؟ اسی وقت ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور ہاتف غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون مصری، یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان دنیا میں تلاش کرتا رہا لیکن وہ بھی اس کو نہ ڈھونڈ سکا۔ اس کو مالک داروغہ بھی تلاش کرتا رہا لیکن وہ اس کو نہ ڈھونڈ سکا۔ اس کو رضوان جنت تلاش کرتا رہا لیکن وہ بھی اس کو نہ پا سکا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، رہبانی، حیوانی اور ربانی۔ پہلی قسم ربانی یہ ہے کہ بندہ خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حیوانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رحمت اور عفو و درگزر کی امید پر کرتا ہے۔ ربانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے علاوہ باقی سب دنیا، آخرت، جنت اور دوزخ، نفس اور روح کو بھی نہیں جانتا۔ مزید اس غیب کی آواز نے کہا، رہبانی کو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا، تو نے دوزخ کی آگ سے نجات پا لی۔ حیوانی سے کہا جائے گا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور ربانی سے اللہ پاک فرمائیں گے، تم تو میرے مطلوب ہو اور تم میری ہی مراد ہو۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے جنت کو صرف تیرے لیے ہی پیدا کیا ہے۔